الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، رواہ متفق علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، پچھلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ زبان سے صادر ہونے والے، وجود میں آنے والے، عمل میں آنے والے گناہ بہت سارے ہیں، 15 گناہ ہے، ان میں سے ایک گناہ غیبت کا تھا، اس کی کچھ بات عرض کی تھی۔ دوسرا گناہ چل رہا تھا جھوٹ۔ جھوٹ کے متعلق میں نے ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آدمی سچ بولتے 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 اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور صدیق کا درجہ نبوت کا جہاں قدم پورا ہوتا ہے وہاں سے صدیقیت کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں صدیقیت کا درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے نبوت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ آخری اسٹیپ ہے یہ، صدیق بن گیا اس کے بعد سیدھا درجہ ہے نبی بننے کا۔ لیکن چونکہ اب آپ آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا میں نبی نہیں آ سکتے، اور صدیقیت اتنا اونچا درجہ ہے کہ ہم اور آپ ہر نماز میں اللہ سے اس درجے کے پانے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر اللہ کا بندہ اور ہر اللہ کی بندی ایک دعا مانگتی ہے۔ کیا مانگتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے ہیں۔ پھر آگے یوں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا ہے وہ سیدھا راستہ؟ تو پھر دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ آپ نے انعام کیا، منعم علیہ کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن کریم کے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 جماعت کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں۔ ایک تو نبیوں کی جماعت پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں پر اللہ نے انعام کیا، پھر صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، پھر شہداء پر اللہ نے انعام کیا، پھر عام نیک لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن نے صدیقین کو بیان کیا ہے۔ یہ اتنا اونچا درجہ ہے، کتنا آسان راستہ اللہ نے دیا ہے۔ سچ بولتے رہو، بولتے رہو، بولتے رہو، عادت ڈالتے رہو، اللہ تعالیٰ ایک دن وہ دکھائے گا، اللہ اپنے دفتر میں لکھے گا یہ میرا بندہ صدیق ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ مرتبہ نصیب فرمائے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
اور کذاب کون ہے پتہ ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ زندہ ہیں، بقید حیات ہیں، اس وقت ایک آدمی نے جن کا نام ہے مسیلمۃ الکذاب نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے خط لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے، من مسیلمتی الی محمد رسول اللہ، یوں لکھا کہ یہ مسیلمہ کی طرف سے خط روانہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر نیچے یوں لکھا کہ اللہ کی زمین جو ہے بہت وسیع اور کشادہ ہے، اس پوری زمین پر آدھے میں اے اللہ کے نبی آپ کی نبوت اور رسالت چلے گی، اور آدھی زمین پر میری نبوت چلے گی۔ یہ خط لکھا۔ خط کے جواب میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، کذاب کیا ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھا، پھر خط کا جواب جو دیا اس کی پہلی سطر، پہلی لائن میں جو لفظ لکھا وہ یہ تھا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ اس کا نام تو مسیلمہ تھا، لیکن کیا لکھا، یہ خط محمد جو اللہ کے نبی ہے اس کی طرف سے روانہ ہو رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، اور کس کی طرف؟ تو کہ جو مہا جھوٹا کذاب ہے مسیلمہ، اس کی طرف یہ خط میں بھیج رہا ہوں۔ زندگی کا وہ لمحہ، وہ گھڑی، اس کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس کا نام تو ہے مسیلمہ، لیکن اس کے نام کے ساتھ یہ لفظ جو ہے کذاب، اس کا جز اور حصہ بن گیا۔ جب بھی علماء لکھتے ہیں مسیلمہ تو اس کے بعد لازمی اور ضروری طور پر لکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب، یعنی مہا جھوٹا انسان۔ اور اگر یہ کذاب اللہ نے میرے اور آپ کے بارے میں لکھ دیا تو کیا حشر ہوگا؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے باب میں، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ بہرحال وہ صدیقیت پر یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی، جو اگلی روایت تھی کہ سچ بولنے والا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر چلتا چلتا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ صدیق لکھ دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کو مہا جھوٹا اور کذاب لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت آج میں نے پڑھی ہے، بڑے ڈر کی ہے، بڑے خطرے کی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں حدیث کی یہ معتبر صحیح ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 عادتیں ایسی ہیں۔ کتنی عادتیں؟ 4، کہ جس آدمی کے اندر ہوگی وہ منافق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ اور ان میں سے اگر ایک ہوگی، 4 ہوگی تو منافق ہوگا، اور ایک ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ منافق کی عادت والا ہوگا۔ دھیان سے سنیں، یہ تقریباً ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ 4 عادتیں پائی جاتی ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ پہلی، اور یوں فرمایا کہ ایک ہوگی تو منافق والی نشانی ہوگی، 4 ہوگی تو منافق ہوگا، اگر ایک ہے اور اس نے چھوڑ دیا تو وہ تو کامل مومن و مسلمان ہوگا۔ اذا تؤمن خان، پہلی علامت اور عادت اور خصلت اور نشانی، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، دوسری، جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ عادتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی ہوتی تھی۔
وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. تیسری نشانی، جب وعدہ کرے تو وعدہ اور عہد و پیمان پورا نہ کرے، وعدہ توڑ دے. کتنے مسلمان ہیں، میں بھی ہوں آپ بھی ہیں، کتنوں سے ہم نے وعدے کیے، کل ملیں گے، کل ہو جائے گا، کل تیرا کام ہو جائے گا. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دے، عہد و پیمان پر پورا نہ اترے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. ہاں منافق کی تو علامت اور نشانی ہو سکتی ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. تیسری علامت اور نشانی کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، عہد اور پیمانوں کو توڑ دے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب جھگڑنے پر آئے تو گالی گلوچ کرے. ہمارے جھگڑے ہی گالی گلوچ سے شروع ہوتے ہیں، جھگڑے تو بعد میں، گالی گلوچ پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ چار علامتیں اور نشانیاں ایسی ہے سچی زبان جس کی ہے، جسے یوں کہا جائے گفتئے او گفتئے اللہ بود، گفتئے او گفتئے اللہ بود، از حلقو میں عبداللہ بود، کہ عبداللہ کے آمینہ کے جگر گوشی کی زبان ضرور ہے، یعنی محمد کی، لیکن بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. زبان آقا کی ہے، بات محمد الرسول، زبان محمد الرسول اللہ کی ہے، بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وہ یوں فرماتے ہیں چار عادتیں یہ منافق کی علامتوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے. اس میں ایک ہے جھوٹ. حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے. امانت میں خیانت، بات میں جھوٹ، وعدہ کرے تو توڑ دے، پورا نہ کرے، جب جھگڑنے پر آئے تو گالی گلوچ کرے. اس لیے کوشش کریں ہم اور آپ، ہم اپنا محاسبہ کریں. ایک اور بات، بعضی روایتوں کے الفاظ علماء نے لکھے ہیں کہ یہ چار باتیں ہوگی اس کی زندگی میں، لیکن کیا وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، یہ الفاظ بھی ہے، بعض روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں. اس حدیث کے اندر حدیث یہ ہے، لیکن کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ بھی روایت آئی ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، وہ روزہ بھی رکھتا ہوگا، اور اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتا ہوگا، لیکن اللہ کے دفتر میں یہ منافق ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم نے دینداری کو نماز پڑھنے کو سمجھا ہے کہ دیندار کون؟ تو کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، اچھے اخلاق بھی برت لیتا ہے. لیکن یہ چار عادتیں ہیں. اگر آقا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھنے والا سمجھے گا مومن ہو مسلمان ہو، لیکن منافق کی. البتہ مسئلہ یہ سمجھ لو، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے چونکہ مسلمان ہے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ منافق والی نشانیاں اس میں ہیں، منافق والی علامتیں اس میں ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. کامل مومن نہیں ہے، مکمل. جس کو ہم سونا خریدنے جاتے ہیں نا، سونا گولڈ، تو کتنے پوائنٹ والا ہے، کتنے، ہاں کتنا صاف ستھرا ہے. تو اللہ کے یہاں ہمیں اور آپ کو رگڑا جائے گا، پرکھا جائے گا، جھانچا جائے گا، اور اللہ کی مشین کے اندر اور اللہ کے یعنی اس آلے کے اندر یہاں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وہ تو 100% کی بات ہے. اللہ رگڑ کر دیکھیں گے کہ کتنا پکا سچا ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے، پہلی روایت میں نے عرض کیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالے، صدیق بنے گا، جھوٹ بولے گا اللہ حفاظت کرے، کذاب لکھا جائے گا. دوسری روایت متفق علیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار عادتیں منافق کی ہے. چار عادتیں منافق کی ہے، امانت میں خیانت کرنا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور چوتھے نمبر پر جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ کسی بھی زمانے میں
کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملت میں اور کسی بھی مذہب میں جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب سچا ہے، سچا۔ اور جو مذاہب ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں تو اسلام ہی قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سب مردود ہیں، جو اللہ کے یہاں مردود ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ریجیکٹ ہیں، ان مذاہب والوں میں بھی جھوٹ کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ خطرناک اور تاریخ اندھیرے والا دور اور زمانہ پوری دنیا میں سمجھ لیجئے، اور خصوصاً ملک عرب میں سب سے زیادہ بھیانک دور، بھیانک کہہ رہا ہوں، بھیانک دور، انسان نظر آ ہی نہیں سکتا تھا، چاروں طرف انسان نما جانور نظر آتے تھے۔ لو اور قانون تو کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، جو جتنا بڑا طاقتور تھا اسی کا قانون چلتا تھا۔ انشاءاللہ جمعہ کے دن آپ کو میں بتاؤں گا، عرض کروں گا، جمعہ کے دن اگر اللہ نے زندہ رکھی، کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب ہی میں کیوں بھیجا؟ کہیں اور بھی بھیج سکتے تھے، کہیں اور بھی آپ کی بعثت ہو سکتی تھی، ملک عرب میں کیوں بھیجا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سب سے بھیانک اگر زمانہ گزرا ہے اللہ کی دھرتی پر تو وہ گزرا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ زمانہ، ایسے زمانے میں جہاں زینا، شراب نوشی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، زمین میں دفن کرنا، خون کو چاٹ لینا، اور لڑائی کتنی لمبی، اتنی لمبی لڑائی ہوتی تھی کہ جب بازار لگتا تھا، اکاس کا میلہ لگتا تھا اور بازار لگتا تھا تو آدمی ٹانگ پھیلا کر بیٹھ جاتا تھا اور آواز دیتا تھا، کس کی طاقت ہے کہ میرے پیر کو آگے پیچھے کر دے۔ ایک آدمی تلوار سے اس کے پیر کو کاٹتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، لاٹھیاں چلتی ہے، پھر تلواریں چڑھتی ہے، بہت ساری خون ریزیاں ہوتی ہے۔ جب اس کے خاندان کا باپ مرتا ہے تو یہ وصیحت اور نصیحت کرتا ہے کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، میرے مد مقابل جس سے میرا جھگڑا ہے اس کو، اس کا انتقام اور بدلہ لیے بغیر تم اپنے آپ کو یعنی بٹھانا نہیں، اور اس سے بدلہ ضرور لینا۔ یہ وصیت کر کے باپ مرتا تھا۔ 500 سال تک جنگ چلتی تھی۔ ایسے زمانے میں، ایسے دور میں، یہاں توجہ دو، ایسے دور میں بھی، اس دور جاہلیت میں جھوٹ کو ناپسند سمجھتے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، زنا شر سب کچھ کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اندازہ لگاؤ ہم اور آپ کہاں گرے پڑے ہیں، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں لیکن جھوٹ ہے ہمارے اندر۔ اس زمانے میں بھی جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غالباً سن ہجری 6 یا 7 میں، کیونکہ سن ہجری 8 میں تو مکہ فتح ہو چکا تھا، 6 یا 7 ہجری میں آپ نے عرب سے باہر عجم کے اندر بادشاہوں کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم اسلام لے آؤ، سلامتی مل جائے گی۔ ان میں سے خط لکھا ہے قیصر روم، ملک روم کے بادشاہ کو، اور اس زمانے میں 2 طاقتیں بڑی سپر پاور اور پاورفل تھی، ایک ملک روم کی جس کو قیصر کہتے تھے اور ایک ایران کی جس کو کسرا کہتے تھے۔ قیصر اور کسرا یہ بڑی پاورفل طاقتیں تھی اس زمانے میں۔ ان میں سے ایک قیصر روم کو آپ نے خط لکھا بادشاہ کو، اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ملک روم کا وہ بادشاہ بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی صحیح، اور بیت المقدس بھی صحیح ہے۔ بیت المقدس کی زیارت کے لیے وہ بادشاہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغمبر اور قاصد جو تھا وہ آپ کا خط لے کر بیت المقدس پہنچا. قیصر روم کے ہاتھ میں یہ خط تھمایا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے. اتفاق ایسا ہوا. اچھا، بادشاہ سلامت نے سوچا کہ جس آدمی کی طرف سے یہ خط آیا ہے اس آدمی کے بارے میں پہلے انکوائری کرنی چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے، وہ ہے کیسے آدمی، پھر خط پڑھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے، سوچا جائے، پہلے اس کی انکوائری کرو. اپنے حواریین اور اپنے وزیروں سے کہا کہ ملک شام میں، چونکہ بیت المقدس جو ہے وہ ملک شام میں ہے، اور مکہ والوں کا بزنس کنیکشن، تجارتی رابطہ جو تھا، مکہ میں تو کوئی پیداوار تھی نہیں، بنجر جگہ تھی، پانی نہیں تھا اور چٹیل میدان تھا، تو وہاں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی وہ وہاں ملک شام جا کر بیچتے تھے اور وہاں سے سامان لاتے تھے. تو کہا دیکھو ملک شام میں مکہ سے کوئی قافلہ تجارت کی غرض سے آیا ہے کوئی، آپ تحقیق کرو. چونکہ یہ خط مکہ سے آیا ہے تو ہم مکہ والوں سے پوچھیں گے کہ یہ آدمی کیسا ہے. تو ان کے وزیروں نے تلاش کیا تو پتا چلا ہاں ایک قافلہ آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، ملک شام میں آیا ہے، بزنس اور تجارت کے لیے آیا ہے. کہا کہ اس پورے قافلے کو میرے دربار میں حاضر کرو. پورا قافلہ بلایا گیا، سب کو سامنے کھڑا کیا گیا. پھر قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ نے سوال کیا سب سے کہ بتاؤ کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ کو تم جانتے ہو؟ تو کہ ہاں ہم جانتے ہیں. تو کہ تمہارے پورے قافلے میں محمد بن عبداللہ کا سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار، ریلیشن والا، ریلیٹیو والا کون ہے؟ اللہ کی شان دیکھیے، جو میرے اور آپ کے نبی کے خون کے پیاسے تھے اور ہر جنگ میں پہلی صف میں کھڑے رہنے والے تھے، بلکہ ہر جنگ کے وہ امیر شمار ہوتے تھے، چیف ان جنرل شمار ہوتے تھے، وہ ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ پورے قافلے میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار تو میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ ہے، آپ کا نسب نامہ ہے، وہ آپ سے لے کر 80 آدمیوں کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. کتنے؟ 80 آدمیوں کے بعد. اور ابو سفیان کا اور ان کا جو جد امجد جو ہے محمد بن عبداللہ، آپ کے ابا کا نام، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. چوتھی پیڑھی میں جا کر کے ابو سفیان یہ دونوں ایک ہی خاندان سے مل جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ آپ کا قریب کا رشتہ دار ہوں، اس لیے کہ میرے چوتھی پیڑھی کے جو دادا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہے اور میرے بھی جد امجد وہی ہے عبد مناف. میں سب سے قیصر روم نے، بادشاہ روم نے کہا کہ ان کو پہلی کرسی پر بٹھاؤ، سب سے آگے ان کو بٹھاؤ. ان کو آگے بٹھایا، پھر سوالات کرنا شروع کیا، کویسچن کیے. کیا آپ محمد بن عبداللہ کو جانتے ہو؟ بہت سارے سوالات ہیں، میں اس سوالات کو بھی آپ کے سامنے اس لیے شمار نہیں کروں گا، گفتگو لمبی ہو جائے گی. اصل جو مقصد مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں ابو سفیان کی زبان سے کیا جملے نکلے. کافر ہے، مشرک ہے، نبی کا جانی دشمن ہے، اور قیصر روم اسے بلا کر پوچھ رہا ہے. چونکہ ان کو سچے اور جھوٹے کی تمیز کرنی تھی، پرکھنا تھا قیصر روم کو. پہلی کرسی پر بٹھایا، ایک دو سوال سن لو. کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ کو جانتے ہو؟ تو کہ ہاں جانتے ہیں. کہ ان کے ماننے والے امیر ہیں یا غریب ہیں؟ تو کہ اکثر غریب طبقہ ہے، صحابہ غریب تھے. اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والوں میں کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کو مان کر کے پھر ان کا انکار کیا ہو، یعنی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے ہو پھر کافر بنے ہو، ایسا ہوا؟ تو کہ ایسا نہیں ہوا. ایسے بہت سارے سوالات کیے. سوال کرنے سے پہلے جو ان کے ساتھی تھے نا، ابو سفیان کی جماعت کے ساتھی، ان کو کہا دیکھو یہ آدمی جب جھوٹ بولے فوراً مجھے بتا دینا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے.
ابو سفیان یوں کہتے ہیں کہ میرے ساتھی میں سے کسی کی ہمت تو نہیں تھی کہ میں اگر جھوٹ بولوں اور وہ یوں بادشاہ کو کہہ دے، چونکہ میں تو پورے امیر کارواں تھا، میں تو لشکر کا امام تھا اور امیر تھا، میں چودھری تھا، میرے خلاف کیسے وہ گواہی دے سکتے ہیں؟ ہمت نہیں تھی ان میں۔ جتنے سوالات کیے، جتنے سوالات، ابو سفیان نے سب سوالوں کے سچ سچ جواب دے دیے، جھوٹ نہیں بولا۔ حالانکہ موقع تھا، چانس تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کا وقت تھا ابو سفیان کے لیے، لیکن ابو سفیان یوں کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کیسر روم کے سوال کے جواب میں جھوٹ بولوں۔ ہم جھوٹ کو اتنا ناپسند سمجھتے تھے۔ ہم مسلمان ہو کر، نبی کے عاشق اور غلام ہو کر ہماری زبان سے جھوٹ نکلے، یہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں یہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ہم اللہ کے دفتر میں کذاب نہ لکھ دیے جائیں۔ خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں اب نماز بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان بھی کہتے ہوں، اور اللہ کے رجسٹر میں میرا اور آپ کا نام منافق لکھ دیا جائے۔ تو ابو سفیان نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں جھوٹ بھی بولوں گا تو مکہ میں جا کر کے سارے لوگ یہ چرچا کریں گے کہ آج ابو سفیان کی زبان سے جھوٹ نکل گیا۔ اتنا برا سمجھتے تھے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اسی گفتگو کو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں آگے چلائیں گے کہ ہم کوشش کریں، ہاں قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ بریک لگوائے گا۔ ہاں، ہمت مردہ مدد خدا۔ جہاں محسوس ہو کہ میری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، محسوس ہو، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب جھوٹ نکلتا ہے نا تو اندر سے دل کہتا ہے یار کیوں، ایسا کیسا کر لیا تو نے؟ اندر کا ضمیر پکارے گا، آپ کا اندر کا دل پکارے گا، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ مخلوق کو تو جھوٹ بول کر دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کے سامنے ہمارے حوال، ہماری زندگی کھلی ہوئی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی، سچ پر چلنے کی، سچ باتیں سننے کی اور سچ کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر زمانے میں قیامت تک اللہ ایسی جماعت کو زندہ اور باقی رکھے گا جو سچ پر زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے سچوں کے ساتھ رہو تو قیامت تک سچے انسان اللہ کی زمین پر رہیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا اس میں شمار فرما دے، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفرت نصیب فرما دے۔ کچھ اعلانات ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں حاجی احمد جمادار کر کے، ان کا ایک پوتا ہے، پچھلے 3 مہینے 4 مہینے سے بڑا آپریشن ہوا ہے بنگلور میں، بہت اچھی طبیعت تھی، 2-4 دن سے پھر طبیعت لڑکھڑانے لگی، سمجھے؟ تو انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ کچھ بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں، دیکھو یہ درس حدیث ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالا ہے کہ درس حدیث کے بعد اللہ نبی کی بات سننے اور سنانے کے بعد اللہ ہماری دعا سنے گا۔ تو ان بچوں نے بھی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دنیا آخرت کی کامیابی، صرف دنیا کی نہیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ایجوکیشن دے جو قوم اور ملت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے استعمال فرما لے۔ تمام مریضین کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، مرحومین کے لیے، سب کے لیے دعا کرے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ گنہگار ہیں، گنہگار ہیں، اقرار کرتے ہیں، تیرے پاس آ کر اللہ منہ دکھانا ہے، اس سے پہلے ہمیں معاف کر دے، جھوٹ سے نفرت دے دے، سچ کی عادت ہمیں نصیب فرما دے، سچ بولنا ہمیں عطا فرما دے، سچ پر چلنا نصیب فرما دے۔ اللہ اتنا سچ بلوا، اتنا سچ بلوا کہ تیرے دفتر میں ہمیں تو صدیق لکھ دے۔ اللہ تیرے دفتر میں ہمیں تو صدیق لکھ دے۔
اے اللہ تیرے نبی کے وہ یار غار قیامت کے میدان میں صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ سچ بولتے بولتے ان کی صفوں میں اللہ ان کی اقتداء میں کھڑا رہنا میں نصیب فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اپنے بیماروں کی شفا کے لیے کہا ہے، اللہ ان بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض والوں کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ بہت بڑا طبقہ سلاخوں کے پیچھے ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی اولادیں، ان کے ماتحت، ان کے محبین متوسلین، اللہ رو رو کر آپ سے ان کے نجات، ان کا چھٹکارا، ان کی عافیت کے ساتھ خلاصی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تیرے نبی کے حدیث کے پڑھنے، سننے اور سنانے کے بعد ہم بھی ان مظلومین کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سفید بال والوں کو، نبی کے وارثوں کو، ان مظلومین کو تو جلد سے جلد چھٹکارا عطا فرما دے۔ عزت کے ساتھ اے اللہ تو رہائی کی شکلیں پیدا فرما، عزت کے ساتھ رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ حرمین شریفین کی حاضری سب کو نصیب فرما، اللہ حرمین شریفین کی حاضری جلد سے جلد نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین میں، ننیال میں، ددیال میں، سسرال میں جتنے آپ کے پاس آ چکے ہیں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے نمازیوں میں، اللہ جتنے آپ کے پاس آ چکے ہیں سب کی پوری مغفرت فرما، اور سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی، متوقع ہے، اس پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اے اللہ یہ مجمع تیری محبت پر اور تیرے نبی کی محبت پر آیا کرتا ہے۔ اے اللہ تو کسی کو محروم نہیں کرتا ہے۔ ان میں جو جس چیز کی ضرورت کا اے اللہ ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، بیمار ہیں شفا دے دے، پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔